کون سا کام کیا ہوا ہے؟ ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے۔ حیدری فخر ہے نہ دولت عثمانی ہے، حیدری فخر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اپنے اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ ہماری ذلت کا سبب، ہماری پریشانیوں کا سبب، ہماری مصیبتوں کا سبب یہی ہے کہ ہم قرآن سے کوسوں دور ہو گئے، ہم نے قرآن کو کوسوں دور کر دیا۔ آج ہمارے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہیں، آج ہماری بچیوں کے ہاتھ میں ناول ہیں، کہانیاں ہیں۔ اگر ان کے ہاتھ میں سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت ہوتی تو تیرے آگے اونچی آواز سے بولتی نا، وہ تیرا ادب کرتی، تیرے ساتھ جھگڑا نہ کرتی، تیرے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتی، تجھے اپنا والد سمجھتے ہوئے، تجھے اپنا باپ سمجھتے ہوئے تیرے ہاتھوں کو بوسہ دیتی، تیرے آگے اونچی آواز سے نہ بولتی۔ یہی وجہ ہے آج ہمارے گھروں میں لڑائیاں فساد ہیں، کیونکہ ہمارے گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، ہمارے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ اور دوسرا نقصہ آپ کو بتا دوں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوا، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کوئی بندہ ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، یہ خاصیت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ خصوصیت آمنہ کے لال کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی ظاہری آنکھوں کے ساتھ رب کا دیدار کیا ہے۔ جتنے لوگوں نے دیدار کیا ہے انہوں نے دل کی آنکھوں کے ساتھ کیا ہے۔ تو سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ نے رب کا دیدار کیا، رب کی بارگاہ میں عرض کی، الہ العالمین تیری بارگاہ میں محبوب اور مقبول بندہ کون سا ہے؟ اگر کوئی بندہ تیرا قرب حاصل کرنا چاہے، اگر کوئی بندہ تیرے قریب ہونا چاہے، کوئی ایسا نقصہ بتا، کوئی ایسا طریقہ بتا کہ وہ بندہ تیرے قریب ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا، اے احمد جو بندہ میرے قرآن کی تلاوت کرے گا وہ میرے قریب ہو جائے گا، جو بندہ میرے قرآن کی تلاوت کرے گا، میرے کلام کی تلاوت کرے گا، وہ بندہ میری رحمتوں کے قریب ہو جائے گا۔ اس لیے رب کی رحمت ہمارے قریب کیسے آئے؟ ہمارے پاس تو ایسی زبان ہے جس کے ساتھ ہم گالیاں دیتے ہیں، ہمارے پاس ایسی زبان ہے جس کے ساتھ ہم لوگوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، ہمارے پاس ایسی زبان ہے جس کے ساتھ ہم چغلخوری کرتے ہیں، ہمارے پاس ایسی زبان ہے جس کے لیے ہم لوگوں کے درمیان جھگڑا کرواتے ہیں، فساد کرواتے ہیں، لوگوں کے رشتے توڑوا دیتے ہیں۔ ایک بھائی اگر دو بھائی اگر محبت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو دوسرا بندہ برداشت نہیں کرتا کہ ان میں اتفاق کیوں ہے، ان میں محبت کیوں ہے، یہ آپس میں اتفاق کے ساتھ کیوں رہتے ہیں۔ تو کوئی نہ کوئی بندہ یہ کوشش ضرور کرے گا ان میں تفرقہ بازی پیدا ہو جائے، ان میں تفرقہ ڈال دیا جائے، لڑائی ڈال دی جائے، یہ الگ ہو جائے۔ ہمارے مسلمانوں کا شیوا تو یہ بن چکا ہے، ہمارا کردار تو یہ بن چکا ہے، ہمارے کردار کو دیکھ کر دوسرے غیر مسلمان کیسے ہو؟ وہ تو آگے سے یہ شکوہ کرتے ہیں تم سے ہم اچھے ہیں، ہم ناپ تول میں کمی نہیں کرتے، ہم کسی کے ساتھ جاتی نہیں کرتے، ظلم نہیں کرتے، وہ آگے سے یہ باتیں کرتے ہیں، تو ہمارا کردار وہاں پر مٹی میں مل جاتا ہے۔ ہمارا کردار، ہماری سیرت، ہمارے بزرگان اسلام کا جو ہمارے لیے طریقہ تھا وہ مٹی میں مل جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نیک بندو قرآن پاک سے اپنے دو لگا لیں، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن قرآن اس بندے کے آگے آ جائے گا جس کو فرشتے پکڑ کر جہنم میں لے کے جا رہے ہوں گے، قرآن ان کے آگے آ جائے گا، عرض کرے گا الہ العالمین یہ وہی بندہ ہے جس کو میں نے راتوں میں بیدار کیے رکھا، یہی بندہ میرے لیے میری تلاوت کرتا رہا، میری تلاوت میں مصروف رہا، رات کی نیند بھول گیا، رات کو سونا بھول گیا، اور میں نے اس کو نیند سے غفلت میں رکھا، آج میری وجہ سے اس کو جنت میں داخل فرما، آج میری وجہ سے اس کو جنت میں داخل فرما۔ تو اللہ خالق کائنات قرآن کی سفارش کے ساتھ وہ بندہ جس پر جہنم بازی ہو چکی ہوگی اس بندے کو جہنم سے واپس لا کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور یہ روزے ہم جو روزے رکھتے ہیں قیامت والے دن یہ روزے بھی ہماری شفاعت کریں گے،
ہماری سفارش کریں گے الہ العالمین اس بندے کو جہنم میں نہ ڈال. یہ بندہ تیرے لیے پورا دن بھوکا اور پیاسا رہا, بھوک کی شدت برداشت کی, پیاس کی شدت برداشت کی اور میری حالت میں رہا, آج اس کو جہنم میں نہ بھیج. اللہ خالق کائنات فرشتوں کو حکم دے گا, اے میرے فرشتوں روزے کی بات مان لو اور اس بندے کو جنت میں داخل کر دو, اس بندے کو جنت میں داخل کر دو. تو عزیزان گرامی قدر آپ دیکھ لیں قرآن پاک کتنی برکتوں والا ہے, کتنی رحمتوں والا ہے. ہم نے صرف قرآن پاک کو میت پر پڑھنے کے لیے, میت پر پڑھتے ہیں, قبروں پر کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں, بس اس لیے ہم نے قرآن کو سمجھ رکھا ہے. بس قرآن مردہ لوگوں کے لیے رہ گیا ہے, قرآن مردہ لوگوں کے لیے رہ گیا ہے. قرآن زندہ لوگوں کے لیے آیا تھا. قرآن تو زندہ لوگوں کے ضمیروں کو روشن کرنے کے لیے آیا تھا, زندہ کرنے کے لیے آیا تھا, لیکن ہم نے اس قرآن کو مردوں پر پڑھنے کے لیے لگا دیا. اصل قرآن تو زندہ لوگوں کے لیے آیا تھا کہ اس کی تلاوت کرتے, اس کو سمجھتے, اس پر عمل کرتے, اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے تو تجھے قبروں پر کھڑے ہو کر قرآن پاک نہ پڑھنا پڑتا. ان کا کردار تیرے سامنے ہوتا, ان کے انداز تیرے سامنے ہوتے. تو اللہ کے نیک بندو قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں, اپنی اولاد کو قرآن پاک ضرور پڑھائیں, اپنی اولاد کی تربیت قرآن کے ساتھ ضرور کریں. آپ پریشان نہیں ہوں گے, آپ کو مصیبت نہیں آئے گی. قرآن پاک ایک ایسی عظیم کتاب ہے, اگر قیامت والے دن ہماری اولاد میں سے کسی نے ہمارا گریبان پکڑ لیا, رب کے سامنے, آمنہ کے لال کے سامنے ہمارا گریبان پکڑ لیا اور کہا ابا جان آپ نے ہمیں قرآن پاک نہیں پڑھایا تھا, آپ نے ہمیں قرآن پاک نہیں سکھایا تھا, مدرسے میں بھیجا نہیں تھا, کسی قاری کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا تھا, تو وہاں پر آپ کیا جواب دیں گے؟ اپنے بیٹے کی وجہ سے, اپنی اولاد کی وجہ سے آپ جہنم میں چلے جائیں گے, آپ کا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا. کیونکہ اولاد کی تربیت کرنا والدین پر فرض ہے. یہ فرض نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے کوٹھیاں بنائیں, آپ ان کے لیے عمارات بنائیں, ان کے لیے بینک بیلنس تیار کر کے جائیں. یہ آپ پر فرض نہیں ہے. آپ پر فرض یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں تاکہ مرنے کے بعد وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے. اگر آپ کی اولاد بدتمیز ہوگی, بد اخلاق ہوگی, تو آپ قبر میں ہوں گے, آپ کے نامہ اعمال میں ان کا گناہ بھی لکھا جائے گا, ان کے گناہ کرنے کا گناہ بھی لکھا جائے گا. آپ کی جان نہیں چھوٹے گی, آپ قبر میں بھی نہیں چھوٹیں گے, آزاد نہیں ہوں گے, آپ اپنی اولاد کے محتاج ہوں گے. اس لیے اپنی اولاد کو اچھے اخلاق سکھائیں, ان کو حافظ قرآن بنائیں, عالم دین بنائیں, ناظرہ قرآن پاک پڑھائیں. جب ایسا عمل کریں گے تو آپ کے مرنے کے بعد, ہمارے مرنے کے بعد وہ ہماری قبروں پر پڑھ سکیں گے, ہمارے لیے اصالہ ثواب کر سکیں گے, ہمارے لیے قرآن خوانی کر سکیں گے. ایک واقعہ ہمارے سامنے آیا, ایک بندے نے اپنے بیٹے کو بہت ساری ڈگریاں پڑھائیں, پی ایچ ڈی کروا دی, باہر کے ملک میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا, اور جب وہ پڑھ کر واپس آیا اس کا والد فوت ہو گیا, اس کا باپ فوت ہو گیا. تو جنازے کا وقت تھا, جنازے کا ٹائم تھا. وہ بیٹا جو اتنی ڈگریوں حاصل کیے ہوئے تھا وہ جنازے کے پیچھے, صفوں کے پیچھے کھڑا تھا. کسی نے پوچھا, اور رو رہا تھا, اس وجہ سے رو رہا تھا. کسی نے پوچھا بھائی تو کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے باپ نے مجھے بہت پڑھایا, مجھے بہت تعلیم دی, بہت ڈگریاں حاصل کروائیں, لیکن مجھے دین کا حصل نہیں سکھایا, مجھے دین کا علم نہیں سکھایا. آج مجھے نماز جنازہ نہیں پڑھنا آتا, آج مجھے نماز جنازہ نہیں آتا کہ میں اپنے والد کا کھڑے ہو کر جنازہ پڑھ لوں. کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی جنازہ ہماری اولاد نہ پڑھ سکے, ان کو جنازہ نہ آئے؟ تو اس لیے اپنی اولاد کو جب آپ دین تعلیم سے راستہ کریں گے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے, ہمارے لیے راہ نجات بن جائیں گے. اللہ خالق کائنات ہمیں قرآن پاک کے ساتھ محبت کرنے والا, قرآن پاک سے الفت کرنے والا, قرآن پاک سے تلاوت کرنے والا بنائے. تو تھوڑا سا اگر ہم آج ہی اپنے گریبانوں میں جا کر دیکھیں, جب کا رمضان آیا ہے, جب سے رمضان آیا ہے, ہم نے کتنے قرآن پاک ختم کیے ہیں, کتنی قرآن پاک کی تلاوت کی ہے, کتنے سپارے ہم نے پڑھے ہیں, کتنی ہم نے قرآن پاک کے ساتھ محبت کی ہے. تو یقیناً ہم نے کچھ بھی نہیں کیا, ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. رمضان ہمارا گزر گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان گزر گیا, چند دن باقی ہیں, تو ہم کیا کریں گے ماہ رمضان میں؟ تو اس لیے آج سے کوشش کر دیں, قرآن پاک کی تلاوت کریں, کثرت کے ساتھ تلاوت کریں, اپنے نفس کو مشقت میں ڈالیں, اپنے نفس پر تکلیف دیں. یہ نفس جب آپ اس کو تکلیف دیں گے قیامت والے دن یہ آپ کے لیے جنت کا سامان بن جائے گا. ہمارا نفس کہتا ہے بھائی طرح طرح کے کھانے کھاؤ, طرح طرح کی نعمتیں حاصل کرو,